مطلب ضالین ہی ہے. تو اس روایت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ روایت چونکہ ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی اس لیے یہاں ان کو ذکر نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ایک اور روایت جس کا تعلق کتاب الصلاۃ سے ہے، جو آپ نے مشکات وغیرہ میں بھی پڑھی اور آئندہ بھی جگہ جگہ پڑھیں گے، اس کو یہاں ذکر کر دیا. اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول ملائکہ کے قول کے ساتھ مل جاتا ہے، موافق ہو جاتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو اگر مقتدی اس موقع پر آمین کہیں تو جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو جاتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ترغیب اس بات کی کہ آمین کہنا چاہیے، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ آمین جلد کہی جائے تاکہ ملائکہ کے قول کے موافق ہو جائے. باقی یہ کہ آمین بالجہر ہو یا آمین بالسر ہو، تو یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ہمارے نزدیک اربعۃ یخفیہن الامام، 4 چیزیں ہیں جن کو امام خفی طریقے سے ادا کرے گا، اور اسی حدیث کے اندر آمین کا بھی ذکر ہے. تو ہمارے نزدیک آمین بالسر ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک آمین بالجہر ہے، اور ایک آمین بالشر ہوتی ہے، وہ کہ جناب آمین کی وجہ سے فساد پیدا کیا جائے، ہنگامہ کیا جائے، مسلمان لاٹھیاں لے کے ایک دوسرے کا سر پھوڑیں، تو یہ نہ آمین بالجہر ہے، یہ نہ آمین بالسر ہے، بلکہ آمین بالشر ہے. اور اسی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام کا وظیفہ ہے قرات اور مقتدی کا وظیفہ ہے انصات. اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، البتہ جب وہ غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو. اگر سورہ فاتحہ امام نے بھی پڑھنی ہوتی اور مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے کہ جب امام اور تم لوگ غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھو تو پھر آمین بھی کہا کرو. لیکن آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، آپ نے تقسیم کر دی کہ امام جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم والضالین کہے گا اور تم لوگ آمین کہو گے. چلو جی. سورۃ البقرہ باب وعلم آدم الاسماء كلها وبه قال حدثنا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، چلو نہیں اور وہ مسئلہ، ہاں جی نہیں وہ بعد میں چلو جناب. سورۃ البقرہ. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة. باب قائم کیا کہ وعلم آدم الاسماء كلها، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کے نام بھی بتائے، چیزوں کے خواص بھی بتائے کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ چیز ہے، اس کا نام ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ اس کام آتی ہے، یہ اس کام آتی ہے، اور پھر ان چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھ لیں مگر فرشتے نہیں سمجھ سکے، اور یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ فرشتے وہاں تعلیم کے وقت موجود نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو سمجھ سکتا تھا اس نے سمجھ لیا، اور جو نہیں سمجھ سکتا تھا اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے چیز. 400 طالب علم بیٹھے ہیں، کچھ کے سمجھ میں آتا ہے، کچھ کے سمجھ میں نہیں آتا. تو علم آدم الاسماء کلها، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھائے. تو ظاہری ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہی سکھائے، لیکن
حضرت آدم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ ان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی تھی. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مچھلی جب پانی میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا. بچہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ چوسنا کوئی نہیں سکھاتا. کون سکھاتا ہے؟ وہ سیکھنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ پرندے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اڑنا شروع کر دیتا ہے، مچھلی کا بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ نہ تیرتا ہے نہ اڑتا ہے مگر چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے الہام کر دی ہے وہ چیز جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ حضرت آدم تھے، انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا کیا تھا اور زمین میں اپنی خلافت عطا فرمانی تھی. تو چیزوں کے خواص، چیزوں کے نام اور ان کی ترکیب وغیرہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سیکھ گئے اور فرشتے نہیں سیکھ سکے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات نے اس کی تفسیر میں یہ بات بھی فرمائی کہ خلافت، عہدے اور منصب کا جو حقدار ہے وہ شخص زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ بہتر دین کو جانتا ہو، علم جس کو زیادہ ہو. ایک آدمی متقی ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں بیچارے کو، نیک ہے بہت، معصوم ہے، جیسے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اپنا خلیفہ بنا دیا، حالانکہ فرشتوں نے کہا بھی تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تعلمون. تو یہ علم جو ہے یہ سب سے اونچی صفت ہے، علم جو ہے یہ سب سے اونچی صفت ہے تمام صفات کے اندر، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہونے کا مستحق بنتا ہے، بشرطے کہ چیزوں کو، ان کے خواص کو، ان کے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے، ان کی صحیح تطبیق اپنی جگہ میں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، یہ باب قائم کیا، پھر اس کے بعد حدیث شفاعت نقل کی جو آگے آ رہی ہے. حدیث شفاعت آسان ہے، اور اس کو جو حدیث کو نقل کیا صرف ایک جملے کی وجہ سے، وہ پڑھ لو. جی. قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وعلمك أسماء كل شيء. بس یہ چھوٹا سا حصہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت والی حدیث یہاں نقل کی، ورنہ اس کا تعلق جو ہے یہ باب الحوض والشفاعہ سے ہے، اور وہاں انشاءاللہ دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں اس کو ذکر کریں گے. جی. وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه ويذكر ذنبه. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی. وہ غلطی کیا تھی؟ کہ انہوں نے درخت کھا لیا تھا. جی. فيستحيي. ان کو شرم آئے گی کہ میں کیسے سفارش کروں اللہ کے سامنے. جی. ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. اول رسول، حالانکہ اول رسول تو کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا اول الرسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کافروں کی طرف پہلے نبی اور رسول تھے جو مبعوث کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا. بعد میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کفر اور شرک میں ابتلا ہوا. تو پہلا رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف بھیجا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے ان کو اول رسول بعثہ اللہ. جی. فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. وہ یہ فرمائیں گے کہ میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اور ان کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا ایسی چیز کا جس کا ان کو علم نہیں تھا. یعنی اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی حالانکہ وہ بیٹا کافر تھا، اور اللہ تعالی نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ
لا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. تو ان کو یاد آ جائے گی کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی تھی. فیستحیی، ان کو بھی شرم آ جائے گی. جی. فیقول ایتو خلیل الرحمن فیأتونہ فیقول لست ہناکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اور یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں کہ ان کو یاد آ جائیں گے ثلاثہ کذبات، کہ 3 مرتبہ میں نے ایسا جملہ بولا تھا کہ جس کے اندر توریہ تھا، کہنا کچھ تھا اور کہا میں نے کچھ ہے. توریہ تھا اگرچہ جائز تھا لیکن ان کو شرم آ جائے گی کہ میں نے تو وہ غلطی کی تھی، تو اس لیے میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں مقام شفاعت پہ جا کر کھڑا ہوں. ایتو موسیٰ، تم ایسا کرو، کہتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. جی. ایتو موسیٰ عبدا کلمہ اللہ وآتاہ التوراۃ فیأتونہ فیقول لست ہناکم ویذکر قتل النفس بغیر نفس فیستحیی من ربہ. ان کو یاد آئے گا کہ میں نے مکہ مارا تھا اور میرے مکہ مارنے کی وجہ سے وہ جو نپتی تھا وہ مر گیا تھا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہرگز 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 نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود موت تو اس کی واقع ہو گئی تھی. تو یہ ایسی بات تھی کہ جو ظاہراً ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کو اپنی غلطی یاد آئے گی اور وہ یہ کہیں گے کہ میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا. فیستحیی من ربہ، اور یہ کہیں گے کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. جی. فیقول ایتو عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ اللہ وروحہ وکلمۃ اللہ وروحہ. آگے آپ پڑھیں گے کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے، کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح من اللہ کہا گیا ہے. اور یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. ورنہ جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں یا کائنات کی جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ سب کلمہ کن سے ہی وجود میں آتی ہے. سب ہم کلمہ ہیں، کلمۃ اللہ ہے ہم سب ہی، بلکہ کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ کلمۃ اللہ ہی سے وجود میں آتی ہے. اذا اراد امرا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے، لیکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہے، مگر بیچ میں واسطہ آتا ہے ماں کا، باپ کا یا اسباب عادیہ کا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اسباب عادیہ کا واسطہ نہیں تھا، صرف کلمہ کن ہی تھا، اس لیے کہا گیا. اور روح من اللہ ان کو کہا جاتا ہے، ورنہ جتنے روحیں ہیں ہم سب کی، وہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں. روح تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، لیکن وہی یہ جو روح من اللہ ہے یہ اختصاص ہے تشریف اور تعظیم کے لیے، کہ بیچ میں باپ کا واسطہ نہیں تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے روح بھیج دی. جی. ایتو محمدن عبد غفر اللہ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بھی اپنی غلطی یاد آ جائے گی. وہ غلطی کیا ہوگی یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری احادیث کے اندر آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی، ورنہ آگے آ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے انی عبدت من دون اللہ، کہ مجھے تو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. میری قوم کے لوگوں نے جو مجھ پر ایمان لائے تھے مجھے اللہ کا بیٹا قرار دیا. مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ان سے تمہارے لیے شفاعت کروں، لیکن تم جاؤ ایتو محمدن. دیکھو ہر نبی جو ہے اس کو اپنی غلطی کا استحضار ہے. ہم اور آپ تو سمجھتے ہم سے کیا غلطی ہو گئی، یعنی دیکھو کتنا فرق ہے. یعنی اس زمانے میں اور اس زمانے میں آپ کہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. یعنی آپ سمجھتے ہیں آسمان سے نازل ہوئے ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے آپ کی عقل میں ہی نہیں آتی. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام حالانکہ معصوم ہوتے ہیں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ان سے اس کے باوجود ان کو اپنی کوتاہیوں کا استحضار رہتا ہے کہ ہاں یہ بھی بات ایسی ہو گئی تھی جو بارگاہ ذوالجلال کے مناسب نہیں تھی. اس لیے ہر نبی جو ہے وہ یہ فیذکر ذنبا، وہ اپنی غلطی کو یاد کرے گا. گناہ کہا گیا لیکن مراد جو ہے وہ غلطی ہے، خطا ہے جس پر مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اپنی وہ غلطی یاد آئے گی کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں.
آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ حضور کے پاس جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہیں گے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، عبدن، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. یہ وہی بات ہے جو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اسی لیے سب سے افضل آدمی وہی ہوتا ہے جس کو اپنی غلطیوں کا استحضار ہو، دماغ میں خناس بھرا ہوا نہ ہو. اور آج کل کے جو یہ نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنے متکبرین کہ ان کو نہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ جناب دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں بلکہ کافر ہی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان سے اترے ہوئے ہیں. بڑی مصیبت بن گئی. جی ایتوا محمدا عبدا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فیأتونی فانطلق حتی، اصل میں تھا فیاتوننی تو نون کو نون میں ادغام کر دیا فیاتونی. جی فانطلق حتى استأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل تسمع واشفع تشفع فارفع تم سوال رأسي. کرو تمہیں دیا جائے گا، بات کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. جی فارفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، ایسی تعریف جو اللہ مجھے اس وقت میں سکھائے گا. اور یہاں روایت میں نہیں ہے لیکن آگے آپ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احضره الآن، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے حمد کے کلمات مجھے الہام فرمائیں گے اور مقام محمود پر کھڑے ہو کر میں وہ ایسے حمد کے کلمات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں وہ مجھے سکھائیں گے. اور اسی لیے اس مقام کو، مقام شفاعت کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود، مقام شفاعت عظمی. تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا ایسی تعریف کے ساتھ جس کو اللہ مجھے سکھائے گا. پھر میں سفارش کروں گا فَيَحُدُّ لِي حَدًّا. اب یہ جو ہے نا فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، محدثین نے لکھا کہ اصل میں روایت میں اختصار ہے، ورنہ اصل میں جو ساری امتوں کے لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اس لیے آئے تھے کہ کسی طریقے سے حساب و کتاب جلدی شروع ہو اور معاملہ ختم ہو. اور یہاں تو کھڑے ہونا ممکن نہیں رہا، لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور سورج قریب ہوگا الاخری ہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے وہ جو محشر کا میدان ہے اس میں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور لوگ جو کھڑے ہوئے تھے اور پریشان تھے سخت، تو اس سے ان کو فوری طور پر نجات ہو جائے گی. یہ ہے شفاعت عظمی کہلاتی ہے جو تمام امتوں کے لیے ہوگی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی شفاعتیں بھی عطا کی جائیں گی کہ مثلا کہ جس نے یہ کام کیا اس کے لیے آپ شفاعت کر دیجئے، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، جیسا کہ روایات میں آگے باب الحوض والشفاعہ میں انشاءاللہ آ جائے گا. تو شفاعت کی 6-7 قسمیں ہیں جو اپنے محل میں آئیں گی، لیکن یہاں جو اصل پہلی شفاعت تھی اس کو راوی نے حذف کر دیا اور پھر آگے کی جو شفاعتیں ہیں ان کو ذکر کیا. تو اس میں آ رہا ہے کہ ثم اشفع، پھر میں سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی حد طے کر دیں گے، میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. پھر میں واپس اللہ کے پاس جاؤں گا اور جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا پھر شفاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ پھر میرے لیے کوئی حد متعین کر دیں گے، پھر میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. پھر چوتھی مرتبہ میں واپس آؤں گا اور میں کہوں گا کہ جہنم کے اندر کوئی باقی نہیں رہا مگر وہی شخص جس کو قرآن نے محبوس کر دیا ہے اور جس کے اوپر خلود واجب ہو گیا ہے. یعنی جتنے گناہگار ہیں اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آہستہ 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 شفاعتیں کر کر کے جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کر دیں گے. اس لیے جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس نے بالآخر ضرور جنت میں جانا ہے، یا تو دخول اولی کے ساتھ یا بالآخر
بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جب شفاعت فرمائیں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے اب تو کوئی بھی باقی نہیں رہا سوائے اس شخص کے جس کو قرآن نے محبوس کر دیا اور جس پر خلود واجب ہوا ہے، اور قرآن نے جس کو محبوس کیا ہو اور جس پر خلود فی النار ہو وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. صرف کافر رہ جائیں گے، باقی امت محمدیہ کی جو امت اجابت ہے اس کا ہر آدمی جنت میں چلا جائے گا چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. پڑھو جی. ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وقال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله عز وجل خالدين فيها. اور یہاں روایت میں نہیں ہے لیکن مشکات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ تمام لوگوں نے شفاعت کر لی، انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، کیونکہ آپ جانتے ہیں حافظوں کو بھی شفاعت کا اختیار ملے گا، علماء کو بھی اور دوسرے حضرات کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو عظمیٰ ہے. آپ کی وجہ سے امت کا کوئی آدمی جہنم میں باقی نہیں رہے گا. بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب نے شفاعت کر لی، اب میری شفاعت کا وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو، مشکات میں روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جن کو نبی نے بھی نہیں پہچانا تھا، نبی کو بھی ان کے ایمان کا پتہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نکال لیں گے کیونکہ اندر ایمان موجود تھا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو شفاعت کا اختیار ہوگا وہ اس شخص کے لیے کہ جس نے کم از کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہو، کیونکہ ظاہر میں اسلام کے احکام کب جاری ہوتے ہیں؟ جب آدمی ظاہراً ایمان لے آئے، لیکن اگر صرف دل میں کل ایمان موجود ہو مگر زبان سے اس نے تکلم نہ کیا ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ایمان کے احکام جاری نہیں ہوتے. جب جاری نہیں ہوتے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی امت اجابت میں وہ شامل نہیں ہوں گے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں پہچان سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ زبان سے تکلم بکلمت الاسلام تو نہ کر سکا مگر دل میں اس کے ایمان تھا، مجھ پر ایمان رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال لیں گے. چلو جی، یہ وہ کتاب الایمان کی بحث. تو ایمان کے احکام تو اس وقت جاری ہے تو ایمان کس میں؟ دل میں ہے جی. لیکن تکلم باللسان کس لیے ضروری ہے؟ تاکہ احکام اسلام کا اجرا کیا جا سکے. جب تک تکلم بالاسلام نہیں ہوگا ہم احکام اسلام کا اجرا نہیں کریں گے، اگرچہ دل میں اس کے، کیونکہ ہم دل کے مکلف ہی نہیں مولانا، صاف آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم دل کے مکلف نہیں، ہم تو مکلف ہے کس کے؟ ظاہر کے. انبیاء کرام علیہ السلام مکلف ہوتے ہیں ظاہر کے. نیلم عمر ان انقب عن قلوب الناس، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کا دل چیر کے دیکھوں، تو اندر کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام ہر ایسے شخص کو نکال لیں گے کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. چلو جی استاد یہ سوال کہاں جی استاد یہ باب میں وعلم آدم الاسماء کی تفسیر وعلم آدم الاسماء کل شیء سے کی ہے، تو اس میں تفسیر کہاں سے ہوگی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. یہاں پہ باب جو ہے وعلم آدم الاسماء کلھا، ہاں تو یہ آیات ہے، اس کی تفسیر وعلم آدم الاسماء کل شیء سے کی ہے. ہاں بالکل تفسیری اس لیے ہو گئی. اول تو ویسے اگر تفسیر نہ بھی ہوتی تو ادنا مناسبت کے ساتھ بھی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما دیتے ہیں کہ جس میں قرآن مجید کی آیت سے استشہاد کیا گیا ہو. لیکن یہاں تفسیر بھی ہے، اور تفسیر اس وجہ سے ہے کہ قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے، بس صرف یہ بات ہے وعلم آدم الاسماء کلھا ہے جی. اب یہاں بتایا کہ نہیں سارے نام نہیں بلکہ ہر چیز کا نام بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ اس کام آتی ہے، اس کام آتی ہے، تو یہ اس کی تفسیر ہوگی. ورنہ ویسے اگر بالکل صریح تفسیر نہ بھی ہوتی تو اس سے ملتی جلتی ادنا مناسبت کے ساتھ کوئی بھی حدیث ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی گزرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر
کہ وہاں کوئی خاص تفسیر مغضوب علیہم کی ظالین کی نہیں ہے. آمین کی بحث چل رہی ہے، وہ تو اس کا تعلق تو آمین سے ہے، لیکن اس کے باوجود ادنا مناسبت کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا. چلو جناب. میرا نام احمد عبداللہ. کہاں؟ جی. والد صاحب کا نام ایاز حسین. جی. مانسرہ سے تعلق ہے. درجہ سارے مانسیرہ کے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. چلو. ہاں. حفظ مدرسہ تعلیم القرآن ٹیکسلا سے کیا اور اولا ثانیہ بھی ٹیکسلا میں ہی پڑھا، اور درجہ ثالثہ رابعہ مدرسہ منہاج العلوم سنہری مسجد مانسرہ میں پڑھا، اور درجہ خامسہ سادسہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں پڑھا، اور درجہ سابعہ سے جامعہ اعظم زیر تعلیم. چلو. کہاں سے ہو کر ہے؟ میں ایک بار جب پڑھنے گیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایسے کمرے میں رہوں جس میں پاکستانی نہ ہو. حالانکہ پاکستان سے گیا تھا، میں نے کہا پاکستانیوں میں تو رہتے ہی رہتے ہیں، تو دوسرے لوگوں میں بھی رہ کے پتہ چلے کہ ان میں کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں. بہت ساری اچھائیاں جو ہے دوسروں کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے اندر نہیں ہوتی. آپ ان کے اندر رہتے ہیں تو آپ ان کی اچھائیاں لیتے ہیں، اس طرح بعض عیوب جو ہے وہ بھی نظر آتے ہیں. یہ تو دنیا ہے، ہر آدمی کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کچھ برائیاں ہوتی ہیں. ہم نے تو کوشش کی تھی کہ مانسرے کے لوگوں میں نہ رہیں بلکہ دوسرے لوگوں میں بھی رہیں. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قال مجاہد. اور جب آدمی دوسری جگہوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو دماغ بھی کھلتا ہے مولانا. اگر آپ ایک ہی ماحول میں رہو نا تو وہ کنویں کے مینڈک کی طرح آدمی کو بس ہر وقت دماغ پہ ایک ہی چیز تاری رہتی ہے. کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کنواں جو ہے بس یہ سب سے بڑی دنیا ہے اور اس سے زیادہ پانی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ باہر کنویں کے علاوہ نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اور جناب ان کا اس کنویں سے کوئی نسبت ہی نہیں، اس کنویں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ حتی الامکان کنویں کے مینڈک نہ بنو. چلو جی. قال مجاہد رحمہ اللہ الى شیاطینہم اصحابہم من المنافقین والمشرکین محیط بالکافرین اللہ جامعہم علی الخاشعین علی المؤمنین حقا. قال مجاہد رحمہ اللہ بقوت بعمل بما فیہ. وقال امام مجاہد نے باب قائم کیا اور سورہ بقرہ کی آیات میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی تفسیر نقل کرنی شروع کی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب یہ منافقین اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں یعنی کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم. اب دیکھو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. خلا جو ہے عام طور سے اس کے جو صلہ آتا ہے یا با آتا ہے خلا بھی، اسی لیے بعض حدیث کے اندر خلا بیہا کا ایک لفظ آتا ہے. تو خلا کے بعد اکثر صلہ اس کا با ہوتا ہے، کبھی ما بھی آ جاتا ہے خلا معہو. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے الہ کو ذکر کیا، اشارہ کر دیا ان کے میلان کی طرف کہ ان کا دل ہی انہی کے ساتھ لگتا ہے، کافروں کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ اندر سے یہ منافق ہیں، کافر ہے، تو اس لیے ان کا میلان جو ہے وہ بھی کافروں کی طرف ہے. اور یہ جو کہا کہ اذا خلوا الی شیاطینہم، جب یہ جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، تو شیاطین کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے آگ والی مخلوق، بلکہ شیاطین سے وہ انسان مراد ہے جو اعلیٰ درجے کے شیطان تھے. تو شیطان بالمعنی الحقیقی نہیں تھے بلکہ شیطان بالمعنی المجازی تھے، بالمعنی الحکمی تھے. اس لیے مجاہد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کر دی اصحابہم من المنافقین. واللہ محیط بالکافرین. اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اس لیے آگے اس کی تفسیر کر دی اللہ جامعہم، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا. علی الخاشعین انہا لکبیرۃ. نماز بڑی بھاری چیز ہے. صبح اٹھو نماز پڑھو، پھر ظہر میں نماز پڑھو، پھر عصر میں نماز پڑھو، پھر مغرب میں جاؤ، پھر عشاء میں جاؤ. مولانا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. اور اس مشکل کو قرآن نے بھی تسلیم کیا ہے. جو حق ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے تسلیم کیا کہ یہ نماز یہ مشکل کام ہے. 5 مرتبہ جسم کو پاک صاف کرنا، وضو کرنا، مسجد جانا کوئی کھیل نہیں ہے مولانا، ہے جی، بھاری چیز ہے.
الا علی الخاشعین، مگر خاشعین کے اوپر یہ بھاری نہیں ہوتی. جب دل میں خشوع ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو یہ نماز اس کے اوپر آسان ہو جاتی ہے. تو ویسے نماز مشکل چیز ہے، بھاری ہے. الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین کا ترجمہ کر دیا علی المومنین حقا، لیکن یہ مفہوم مراد ہے، یعنی خاشع مومنوں میں جو اعلیٰ درجے کے مومن ہے، یقینی طور پر مومن. ورنہ خاشع یخشع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، پست ہو جانا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، ساری آوازیں پست ہو گئیں رحمان کے سامنے، تو تم بھن بھناہٹ کے سوا، آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے. تو خشع کے معنی ہوتے ہیں پست ہو جانا. ارض خاشعہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو نیچے ہو. اور خشعت الاصوات آوازیں دب گئیں، پرسکون ہو گئیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو تواضع ہو، دوسرا سکون ہو، سناٹا ہو جائے. آپ کا دماغ میں سناٹا، دل میں سناٹا، ہاتھ پاؤں میں کوئی حرکت نہیں ہے، حتی الامکان سناٹا. تو یہ جو سناٹا اور ایک خضوع یعنی سکوت اور سکون کی جو کیفیت ہے، سکوت اور سکون کی جو کیفیت ہے، اس کو خشوع کہا جاتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو مومنین حقا ہو. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاشعین کا مراد بتا دی علی المومنین حقا. ورنہ حقیقت میں خاشعین کا مطلب سکوت اور سکون والے، جن کے دل بھی پرسکون، دماغ بھی پرسکون، اعضاء بھی پرسکون. وخشعت الاصوات سے استدلال. چلو جی آگے فرمایا کہ قال مجاہد نے یہ بات نقل کی کہ قرآن مجید میں آتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے تمہیں جو چیز دی ہے توریت وغیرہ اس کو طاقت سے پکڑ لو. طاقت سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھوں سے پکڑ لو، یا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی مراد ہے. مراد یہ کہ اس پر عمل کرو. میاں اس نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ نے دانتوں میں اس کو پکڑ لیا تو دانتوں سے پکڑنا تھوڑی مراد ہے، یا ہاتھ سے پوری طاقت سے پکڑنا مراد نہیں ہے، یا معنی حقیقی مراد نہیں ہے. ہر جگہ معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا. مراد ہے کہ بعملین کہ اس پر عمل کرو، بما فیہ جو کچھ اس تورات میں اس پر عمل کرو. یہ تو مجاہد کے اقوال نقل کی، اور ابو العالیہ کا قول ہے کہ فی قلوبہم مرض، تو یہ مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ مرض کیا تھا؟ شک کا. ہر چیز میں شک، اس میں شک، اس میں شک، کسی چیز پر یقین نہیں ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ تو یہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لیکن صبغہ کی تفسیر کر دی گئی کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ. یعنی دینی رنگ مراد ہے کہ سب سے اچھا دین اللہ کا دین. اور اصل میں اس میں لطیف طور پر رد ہے کس پر؟ عیسائیوں پر، کہ جن کے ہاں استباغ ہوتا ہے. استباغ یعنی بپتسمہ اس کو کہتے ہیں. اور اللہ پناہ میں رکھے یہ عیسائی جو ہے، جب کوئی آدمی عیسائیت میں داخل ہو تو اس کو استباغ کرتے ہیں، بپتسمہ کرتے ہیں. اب بپتسمہ کا اس کو رنگ جو ہے، رنگین پانی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ عیسائیت کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو گیا. یہ ہے اصل میں عیسائیوں کا طریقہ کار. تو قرآن مجید نے اس کی تردید کرتے ہوئے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ فرمایا صبغۃ اللہ، رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. یہ کیا عیسائی کیا حرکت کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ یعنی اللہ سے اچھا کس کا دین ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغہ سے مراد ہے دین. وما خلفہا کیا ہے جی آیت؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ہم نے اس کو سزا بنا دیا
سامنے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے. پیچھے والوں سے مراد ہے کہ جو آگے پیچھے آنے والے ہیں. عبرۃ لمن بقیہ، ہم نے اس کو عبرت بنا دیا باقی لوگوں کے لیے. جو سامنے کے لوگ تھے ان کے لیے بھی عبرت، اور جو پیچھے کے لوگ تھے بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی عبرت. بقرہ کے اندر قرآن نے فرمایا لا شیعۃ فیہا. لا شیعہ، شیعہ کہتے ہیں داغ کو، شیعہ کہتے ہیں داغ کو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کر دی بیاض کے ساتھ کہ اگر کوئی کالی گائے ہو یا براؤن رنگ کی گائے ہو یا زرد رنگ کی گائے ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو سفیدی کا. اس لیے ورنہ ویسے شیعہ کے معنی سفیدی کے نہیں ہیں. شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ داغ کے، کہ پوری گائے کسی رنگ کی ہو، اس پر داغ جو ہے وہ کسی اور رنگ کا لگا ہوا ہو، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. لیکن وہاں بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، تو بقرہ صفرا ہو اور ساتھ ساتھ اس میں لا شیعۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو، یعنی سفیدی کوئی نہ ہو. یہ تو قول نقل کیا ابو العالیہ کا. وقال غیرہ، اور ابو العالیہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے تفسیر کی کہ یسومونکم سوء العذاب، یہ آل فرعون جو ہے یہ بنو اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب چکھاتے تھے. تو سامع یسومو کے معنی ہے مسلط کرنے کے. یسومونکم سوء العذاب، کہ مسلط کرتے تھے تمہارے اوپر برا عذاب. فرعون اور فرعون کی جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کو طرح طرح سے ستاتے تھے. اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہی ہے سورہ بقرہ میں. چلو، تو یسومونکم سوء العذاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کر دی یولونکم، کہ تمہارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اولا یولی، لا کے معنی کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دینا. جب یولونکم سے تفسیر کی تو امام بخاری کا ذہن کہیں اور چلا گیا، اور انہوں نے ایک آیت ان کے ذہن میں آ گئی کہ سورہ کاف میں ہنالک الولایۃ للہ الحق، اب سارا اختیار اللہ ہی کے لیے جو برحق ہے. تو ولایا اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ربوبیت کے اور اقتدار کے. ہنالک الولایۃ للہ الحق واذا کسرت الواو، لیکن اگر ولایا نہ ہو بلکہ ولایا ہو تو ولایا کے معنی ہوتے ہیں حکومت کے، اقتدار کے، کہ وہی فی الامارہ، تو وہ کہا جاتا ہے امیر بننے کو. تو ولایت اور ولایت ان میں تھوڑا سا فرق ہے. چلو جی. وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا الحبوب التي توكل كلها فوم، جتنے بھی دانے کھائے جاتے ہیں سب کے سب فوم ہیں. ویسے عام طور سے جمہور مفسرین نے فوم کا ترجمہ کیا ہے گندم کے ساتھ. کیا ہے جی آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا. اب یہ بنو اسرائیل جو تھے بٹیریں کھاتے کھا کر اور من کھا کر تھک گئے، بٹیروں سے بھی عاجز، اور کہنے لگے جی ہمیں تو آپ سبزیاں کھلائیں. ادعو لنا ربک، یخرج لنا، کیا ہے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، کہ سبزیاں ہیں، ککڑیاں ہیں، وفومها وعدسها، اور گندم ہے، اور جناب مسور کی دال ہے، وبصلها، اور پیاز ہے، کہ آپ یہ کھلائیے. تو فوم کے معنی تمام مفسرین نے کیے ہیں گندم کے، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ فوم کہا جاتا ہے غلے کو. اب جو بھی غلہ ہو اس کو فوم کہہ سکتے ہیں، چاہے چاول ہو، گندم ہو، جو ہو، باجرہ ہو، جوار ہو، جو بھی دانے کھیتوں میں پیدا ہوتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا، بعض مفسرین نے، کہ سب پر اطلاق ہوتا ہے فوم کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو یہاں ذکر کیا، ورنہ راجح قول کیا ہے کہ فوم سے مراد کیا ہے یہاں؟ گندم آیت کے اندر. تو بعض علماء نے فرمایا کہ وہ دانے جن کھائے جاتے ہیں سب کے سب کو فوم کہا جاتا ہے، یعنی غلے کو.
فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا. درا کے معنی ہوتا ہے دھکا دینے کے، اور ادارا یدارا کا مطلب ایک دوسرے کو دھکا دینا. تو مراد کیا ہو گیا؟ اختلاف کرنا. اور قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ پلٹے غضب کے ساتھ غضب پر، ان پر دوہرا غضب نازل ہوا اللہ تعالی کی طرف سے. تو باءوا کا معنی ہے انقلبوا. یستفتحون فکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. اشارہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے تو وہاں یہودی کم تعداد میں تھے، اوس اور خزرج کے لوگ زیادہ تعداد میں تھے. تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ آ کر تمہیں ٹھیک کریں گے. اوس اور خزرج کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارے اندر نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے. اور جب کوئی لڑائی ہوتی تھی تو نبی آخر الزماں آنے والے نبی آخر الزماں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ فَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ لوگ کافروں کے اوپر استفتاح کیا کرتے تھے، یعنی فتح طلب کیا کرتے تھے اللہ سے نبی آخر الزماں کا واسطہ دے کے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے جس کو یہ پہچانتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا. اور انکار کی وجہ آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ نبی آخر الزماں جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، لیکن جو آپ ظاہر ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ظاہر ہوئے. اس کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا، ورنہ یہ حضور کو اسی طریقے سے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. تو جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ ایمان کے احکام جاری کرنے کے لیے جاننا کافی نہیں، خالی معرفت ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، چاہے معرفت بالکل 100% ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ماننا بھی ضروری، جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے. تو جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے جس کو یہ پہچانتے تھے کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. تو یستفتحون کا لفظ آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کر دیا؟ یستنصرون. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ شرع کا جو لفظ ہے یہ ازداد میں سے ہے. باع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی، لیکن یہاں جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ باعوا کے معنی میں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے. اپنی جان کو بیچ دیا، جہنم خرید لی. اپنی جان کو بیچ کر جو انہوں نے جہنم خریدی ہے بہت ہی بری چیز ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو یہاں شرو یہ اشترا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بے کے معنی میں ہے، کیونکہ شرع ازداد میں سے ہے، بے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور ویسے جب بے ہوتی ہے تو اس میں مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے. ایک جانب کو ہم بائی کہہ دیتے ہیں، دوسری جانب کو مشتری کہہ دیتے ہیں، ورنہ بعض اوقات جس کو ہم بائی کہہ رہے ہیں وہ مشتری بھی ہوتا ہے اور جس کو مشتری کہہ رہے ہیں وہ بائی ہوتا ہے. جیسے گندم کی بے چاول کے ساتھ ہو تو ان میں سے ہر ایک بائی بھی ہوگا اور ہر ایک مشتری بھی ہوگا. اس لیے شرع یشری جو ہے اس کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں، خریدنے کے بھی آتے ہیں. بات ختم ہو گئی. لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو. یہودی جو تھے بڑے گستاخ اور بدتمیز لوگ تھے. یہ جب آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعین کہتے، راعینا. اور رائن کے اندر دو احتمال ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نون اصلی ہو، اس کا نون اصلی ہو، اور رعونت اس کے معنی ہوتے ہیں حماقت کی اور تکبر کے. تو رائن کہتے ہیں احمق متکبر کو. اور یہ لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کے اندر تو بڑی رعونت ہے. نہیں تھی سنا آپ نے کبھی؟ فلاں آدمی کے اندر تو بڑی رعونت ہے. تو رعونت کا مطلب بڑا تکبر ہے، احمق بھی ہے، ساتھ ساتھ متکبر بھی ہے. تو رائن کے معنی اگر نون اصلی ہو تو ران سے نکلا ہے، اور رائن کہتے ہیں احمق متکبر کو. اور اگر رائنا ہو
تو راعینا اگر یا کو کسرہ دے دیا جائے، اشباع کر دیا جائے تو امالہ تو اے ہمارے چرواہے، اور اگر راعینا، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور جو راعی مراعاتن کے معنی خیال کرنے کی بھی آتے ہیں، تو راعینا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارا خیال کیجئے. تو یہ کہتے تھے تو راعینا، لیکن کبھی تو راعینا مراد لیتے تھے، اور کبھی نون والا، نون اصلی والا، اور اس کو گستاخی کے لیے استعمال کرتے تھے یہودی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. معلوم ہے کہ ایسے کلمات جو مشرک یا کافر یا گمراہ لوگ استعمال کرتے ہوں، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر غلط معنی کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے. تشبہ بالمشرکین، تشبہ بالمستہزئین نہ بھی ہو تو کم از کم مشابہت تو ہو جاتی ہے، اور مشابہت کراہت تحریمی نہ ہو مگر کراہت تنزیہی تو ہوتی ہے، اس لیے اس مشابہت سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے مومنین کو کہا گیا کہ تم راعنا مت کہو، کیونکہ یہودی سے معنی فاسد کو مراد لیتے ہیں. ہم مشکات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہودی آتے تھے سلام کرتے تھے تو لام کو حذف کر دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، تم پر موت ہو. یہ طریقہ تھا ان گستاخوں کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ان کے جواب میں فرمایا تھا نا کہ علیکم السلام واللعنہ. جب یہودیوں نے کہا السلام علیکم تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تمہارے اوپر سام ہو اور لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلن یا عائشہ علیک بالرفق، عائشہ ذرا ڈھربی سے کام لو، ایسی اس طرح مت کرو. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا وعلیکم، میں نے کیا کہا ہے؟ وعلیکم. تو تم نے جو لمبا چوڑا جملہ کہہ دیا علیکم السلام واللعنہ، اور سام اور لعنت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے، اس کا بھی وہی مفہوم ہے. اور جب میں نے وعلیکم کہا اس کا بھی وہی مفہوم ہے. تو خام خواہ اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نرمی سے کام لو. اگر شک ہے تو مشکا جا کے دیکھ لو، موجود ہے باب السلام، نکال دو. چلو پڑھی ہوئی ہے نا، پڑھی ہوئی. تو یہ طریقہ تھا یہودیوں کا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہودی جب سلام کریں تو کیا جواب دو؟ وعلیکم. لیکن ان پر لعنت ہے، اس سے آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ یہ لوگ تو اس طرح کی بدتمیزی اور سخت جملے بولتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، با اخلاق ہیں، با حوصلہ ہیں، ہمیں طریقے سے بات کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جواب میں وعلیکم کہہ دو، سارا مقصد حاصل ہو جائے گا. تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ راعنا کا نون اگر اصلی ہو تو یہ رعونت سے نکلے گا. اذا ارادوا ان يحمقوا انسانا، اور جب وہ کسی انسان کو احمق قرار دینا چاہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ راعنا. اور اسی لیے اگر نون اصلی ہو تو یہ تنوین کے ساتھ ہوگا مولانا، راعینن، راعینن، راعینن. لیکن اگر یہ راع یراعی امر ہو یا راعینا تو صورت میں پھر تنوین نہیں آئے گی، بلکہ نون جو ہے وہ جمع کا ہوگا، جمع متکلم کا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتی. لا تغنی، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کیا ہے جی؟ واتقوا یوم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تو لا تجزی لا تغنی، اور غالباً دونوں قرأتیں ہیں، لا تجزی بھی اور لا تجزی بھی، دونوں قرأتیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابتلا، یبتلی، ابتلا کے معنی ہوتے ہیں آزمانا. اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ربہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا کئی کلمات کے ساتھ، کئی امتحانات کے ساتھ. فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام کلمات کو پورا کر دیا، یعنی تمام امتحانات میں پورے اترے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ معلوم ہے کہ امام بننے کے لیے آواز آ رہی نہیں مولانا، ٹوپی شوپی سے واسکٹ لگانے سے آدمی امام نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، طرح طرح کے امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی امتحانات دینے پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، نہیں آپ لوگ مذاق سمجھتے ہو دین کو، آپ سمجھتے ہو کہ اپنا باسکٹ پہن لو، ایک چوگا پہن لو تو بس اب امام بن گئے۔ ارے بھائی اس طرح کیسے امام بن جاؤ گے؟ امام کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے، تکلیفوں سے گزرے، صبر سے کام لے، پھر کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب آتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی کلمات کے ساتھ آزمایا اور حضرت ابراہیم نے سب کلمات کو پورا کر کے دکھا دیا، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ تم نے تو امتحانات دیے ہیں، کامیاب ہوئے ہو، اس لیے تمہیں امام بنا دیا، لیکن تمہاری اولاد میں سے اگر کوئی ظالم ہوگا وہ امامت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو امام بننے کے لیے مولانا امتحانات سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ امتحانات یہ وفاق کے امتحانات مراد نہیں ہے، بلکہ زندگی کے امتحانات۔ چلو یہ بھی مراد لے لو، لیکن یہ تو آج بہت ہی ہلکے درجے کے ہیں۔ اصل زندگی کے امتحانات ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں انسان پر آتی رہتے ہیں۔ ان آزمائشوں میں صبر، حوصلہ، ہمت سے اور اعتدال سے قرآن حدیث کو تھام کر آدمی چلتا رہے، امتحانات پاس کرتا رہے، پھر کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمائی گئی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان لوگوں کو امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دینے لگے، لیکن کب؟ لَمَّا صَبَرُوا، قرآن مجید میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنا دیا اور ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دینے لگے جب انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اب آپ کو صبر سے کام تو لینا آتا نہیں، منہ سے آپ کے جھاگ نکل رہے ہیں، غصے سے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہوئی جا رہی ہیں۔ تو اب ایسے غصے کی حالت والوں کو جن کو صبر ہی نہیں آتا تو ان کو امام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دینے لگے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مبتلا کیا، ابتلا کیا۔ ابتلا کے معنی آزمایا، ابتلا آزمانا، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان لوگوں پر جو ان کے جیسے ہوں، پھر ان لوگوں پر جو ان جیسے ہوں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے جیسے ہوں، اور آہستہ آہستہ جب درجہ کم ہوتا چلتا جاتا ہے تو بلائیں بھی کم ہوتی چلی جائے، آزمائشیں کم ہو جاتی ہیں، اور جتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی آدمی امتحانات سے گزرتا جائے گا، درجہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں ابتلا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا کئی کلمات کے ساتھ۔ تو ابتلا معنی میں کیا ہے؟ اختبارا۔ اب امام بخاری تو اختبارا کہہ کے چلے گئے، اب ہمیں یہ ساری بات کرنی پڑتی ہے ابتلا کے لفظ کے ساتھ، میں خیال 5 منٹ اسی میں لگ گئے۔ خطوات، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات خطب سے نکلا ہے اور معنی یہ ہے آثارہ، کہ شیطان کے جو نقش قدم ہے، یعنی شیطان کے جو آثار ہیں ان کی پیروی مت کرو۔ جی وقال ابو العالیہ رحمہ اللہ یہاں پہ فرمایا کہ لا یستفتحون، یستنصرون سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو بعض حضرات نے علامہ زمخشری اور علامہ آلوسی روح المعانی کشاف، بعض ایسے تفاسیر ہے وہاں سے استدلال کرتے ہوئے اس کی تشریح مختلف کرتے ہیں، تو اس سے توسل کے انکار کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں کہ توسل جو ہے ثابت نہ ہو۔ اور یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری تفاسیر ایسی ہے کہ جہاں پہ یستنصرون استنصار سے انہوں نے تشریح کی ہے کہ توسل ثابت ہے۔ یعنی یہاں توسل جو ہے نا اس کی بعض صورتیں تو ناجائز ہے اور بعض صورتیں اس کی جائز ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی جائے
اور کسی کو وسیلہ بنایا جائے صرف اس کی محبت کو، اس کی دینداری کو لے، تو وہ اگر دعا ہو اللہ سبحانہ و تعالی سے اور توسل کیا جائے کسی نبی کا یا اللہ کے ولی کا، اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر براہ راست نبی یا ولی ہی سے مانگنا آدمی شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناجائز ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو یا فلاں کو دے دیے ہیں تو ظاہر ہے کہ تو غلط ہے. تو اس لیے چونکہ استفتاء کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض صورتیں ناجائز ہیں، اس لیے علی الاطلاق نہ اس کو جائز کہنا چاہیے، نہ علی الاطلاق اس کو ناجائز. اگر اللہ سبحانہ و تعالی سے آدمی مانگ رہا ہے اور بیچ میں کسی کا بھی واسطہ دے دے، اپنے بچوں کا، کسی بھی مخلوق کا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کی رحمت کا واسطہ دے دے، اللہ کے نبی کا واسطہ دے دے، بیت اللہ کا واسطہ دے دے، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس بیت اللہ کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ میرا یہ کام کر دیجئے، جائز. چلو جناب. وما خلفها عبرة لمن بقي لا شية فيها لا بياض. وقال غيره يسومونكم يولونكم الولاية مفتوحة مصدر الولاية وهي الربوبية، وإذا قصرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تغل كلها فوم فادارأتم اختلفتم. وقال قتادة رحمه الله فباءوا انقلبوا يستفتحون يستنصرون شروا باعوا. راعنا من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جبکہ نون اصلی ہو. جی. لا تجزئ لا تغني ابتلاء اختبر خطوات من الخطف والمعنى آثار. چلو جی. واللہ سبحانہ و تعالی. جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھ لیجئے. وقال انما يخشى الله من عباده. وقال انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وما يعقلها الا العالمون. وقال وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم. وقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم لو وزعتم السمسامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. جی یہ بہت لمبا ترجمۃ الباب ہے، اور اس میں پہلی بات تو یہی کہی گئی ہے کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور اس کے دلیل میں قرآن کریم کی آیت لائے ہیں. اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کی میراث علم ہے، جس کو وہ مل جائے اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا.
اور اس کی دلیل کے طور پر من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ لائے ہیں، اور آگے یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء کو خشیت ضرور ہوتی ہے۔ لفظی ترجمہ اور کے ظاہری معنی جو بنتے ہیں انما کی وجہ سے، تو اس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں